بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بہت آسان ٹیسٹ بتاؤں گا، کیونکہ یہ چیز اب ثابت ہوتی جا رہی ہے دن بدن کہ تمام خطرناک بیماریاں 30 سال کے بعد شروع ہو جاتی ہیں۔ 20-25 سال تک تو باڈی کا جینیٹک سسٹم اتنا مضبوط ہوتا ہے، ہارمون ایکٹیو ہوتے ہیں کہ کافی بچت ہو جاتی ہے۔ بہت کم لوگوں کو اس سے پہلے کچھ ہوتا ہے، باقی 30 سے ان کے 40 سال ہے، کیونکہ ایوریج لائف 80 ہے، ہماری 69 ہے۔ تو 30 سال کے بعد ہر نوجوان مرد کو، خاص کر عورتوں کو بھی ہے لیکن مرد کے لیے، وہ یہ ٹیسٹ کرا لیں تاکہ بیماریاں پہلے سٹیج پہ 100% کیور ہو جائیں گی۔ یہ 10 لسٹ تھی، میں نے بتائی تھی جو سب سے کامن بیماریاں ہیں۔ ان میں صرف ایک ایکسیڈنٹ نکال دیں 3 نمبر، اس پہ لیکچر بھی میں نے بنایا تھا۔ تو باقی ساری بیماریاں جو ہیں، اگر آپ یہ ٹیسٹ کرا لیں گے تو آپ کو پہلے پتہ لگ جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ آسانی سے ان کو کیور کر لیں گے بہت جلدی۔ تو وہ ٹیسٹ جو ہے، سب سے پہلے ہے فری ٹیسٹوسٹیرون۔ ٹوٹل تو کروانا ہی ہے آپ نے، لیکن فری ٹیسٹوسٹیرون زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہائی سینسٹیو CRP انفلیمیشن کے لیے، اور 8 to 12 آور فاسٹنگ انسولین۔ یہ 3 ٹیسٹ ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر کہیں دھواں نظر آ رہا ہو نا تو اس کا مطلب آگ ہے۔ تو ان ٹیسٹوں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ باڈی میں کون کون سی بیماریاں شروع ہو چکی ہیں۔ تو اسی موقع پہ صرف ڈائٹ سے، لائف سٹائل سے آپ 100% کیور کر دیں گے، بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ ٹوٹل ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ سب سے امپارٹنٹ ہے، کیونکہ یہ 20 سے 50 سال کے درمیان 350 to 100 نینو گرام پر DL ہونا چاہیے، یا 12 to 35 نینو مول۔ یہ اس کے لیے کہ یاد رکھیں، ہر لیبارٹری کی اپنی نارمل رینج ہوتی ہے، لہذا جس لیبارٹری سے بھی ٹیسٹ کرائیں گے اس کے سامنے رینج دیکھی ہوتی ہے، وہ دیکھ لیا کریں، کیونکہ یونٹ علیحدہ ہو جاؤں تو ویلیو بدل جاتی ہے۔ تو 350 سے کم ہو تو امریکن یورولوجی ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ لو ہے، تو 300 تو کم سے کم ہونا چاہیے۔ کوئی 250 بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ 300 ہے۔ اور فری ٹیسٹوسٹیرون جو ہے یہ سب سے ایکٹیو فارم میں ہے، یہ زیادہ سارے کام کرتے ہیں۔ یہ 225 to 830 پیکو مول پر لیٹر ہے، یہاں 65 to 240 پیکو گرام پر ML ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ ان باؤنڈ ہے، یہ پروٹین سے باؤنڈ نہیں ہوتا، اور یہی ایکٹیو فارم ہے۔ تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے صبح 7-8 بجے ٹیسٹ کرا لیں، خالی پیٹ دیا کریں، کہ اس ٹائم یہ پیک پہ ہوتے ہیں، بعد میں سورج کے ساتھ ساتھ یہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بڑی بڑی علامات دیکھ لیں، آپ کو لیبیڈو کم ہو جائے گی، مردانہ قوت کم ہو جائے گی، انرجی بہت لو فیل ہوگی، طاقت نہیں محسوس ہوگی، آپ کا کسی پہ اٹینشن فوکس آپ نہیں کر سکیں گے، اور اعتماد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے بندے کا، بالکل اعتماد نہیں رہتا، کیونکہ 1980 کے بعد 1% ٹیسٹوسٹیرون ہر سال کم ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 2025 میں 45% تک جو ہمارے باپ دادا میں تھا اس سے کم ہو چکا ہے۔ اس کی بہت سی وجہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کرونک سٹریس ہے۔ جب کرونک سٹریس ہوتا ہے، اننیسیسری ٹینشن ہے، یہ جتنے آپ کے یوٹیوب چینل ہیں، موبائل ہیں، زیادہ 24 گھنٹے بعد خبریں آ رہی ہیں، حالات ہیں، اس سے کارٹیسول آتا ہے۔ کارٹیسول جو ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون کا دشمن ہے، وہ اس کو لو کر دیتا ہے، یہ یاد رکھنا آپ نے۔ یہ سب سے بڑا، یہ بلو لائٹ ہے خاص کر جو ہے، تو اس کو دیکھ لیں آپ۔ دوسرا پروسیس فوڈ ہے، اور یہ سیڈ آئل ہے۔ یہ 2 چیزیں، ان میں کیمیکل ہیں، پریزرویٹو ہیں، ہائی ریفائن فوڈ ہے، اس میں یہ بہت سی چیزیں ہیں، میں پورے لیکچر بنا چکا ہوں۔ تیسرا لیک آف سن لائٹ، ہم دھوپ میں بالکل نہیں پیتے، خاص کر صبح سویرے جو دھوپ ہوتی ہے، سورج نکلنے کے 10-15 منٹ، اس میں آپ ضرور واک کیا کریں، سن اس میں ضرور کیا کریں۔ سارا دن ہم آرٹیفیشل لائٹس میں رہتے ہیں، انڈور میں ایکٹیویٹی میں رہتے ہیں، اس سے وٹامن ڈی بھی کم ہوتا ہے، نیند بھی نہیں آتی، اور سٹریس بڑھ جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کم ہونے کی ٹیسٹوسٹیرون مردوں میں۔ یہ دیکھیں، ٹیسٹوسٹیرون تمام ہارمون بنتے ہیں کولیسٹرول سے، ہمیں انہوں نے سیڈ آئل کھلا کے کولیسٹرول دوائیاں دے دے کے کولیسٹرول، یہ سارے ہارمون فیمیل کے بھی میل کے بھی کولیسٹرول سے بنتا ہے۔ جو کھانے تھے کولیسٹرول والے، دیسی گھی تھے، انڈے تھے، گوشت تھا، وہ سارے انہوں نے بند کر دیے۔ اس کا یہ نقصان ہے۔ پھل میں سب سے بہترین ہے ایووکاڈو، اس میں خزر ہوتا ہے، یہ دیکھو آئل ہے، ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہے۔ یہ ڈائٹ سے کولیسٹرول بنے گا تو ٹیسٹوسٹیرون بنے گا، سارا کچھ بنے گا۔ تیسرا اینڈوکرائن ڈسرپٹر ہیں، خاص کر ایسٹروجن، پیسٹی سائڈ ہیں جتنی اسپرے کرتے ہیں، پلاسٹک کا استعمال بہت زیادہ ہے، نان اسٹک کوک ویئر جو ہم کوکنگ کرتے ہیں، اور فلیکس سیڈ مردوں کے لیے خاص کر، میں بتایا تھا کہ اس میں فائٹوسٹرن ہے، پورا ایک لیکچر موجود ہے اس پہ، آپ جا کے سن لینا۔ یہ بڑی بڑی وجہ ہے میل میں مردانہ ہارمون کم ہونے کی۔
اچھا، دوسرا، جب بھی باڈی میں سوزش ہوگی تو اس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا، بیماریاں شروع ہمیشہ انفلیمیشن سے ہوتی ہیں، تو ہائی سینسٹیوٹی سی آر ایکٹیو پروٹین آپ کو یہ بتائے گا کہ جسم میں خطرناک حد تک سوزش ہے، اور تمام بیماریاں میں نے بتایا تھا کہ سوزش سے ہی شروع ہوتی ہیں جتنی بھی ہے. تو اس میں 3 ٹیسٹ ہیں، سی آر ایکٹیو پروٹین کرا لیں، باقی انٹرلوکن 6 اور ٹیشو نیکروٹک فیکٹر الفا، یہ تو یہاں نہیں ہوتا شاید، لیکن سی آر ایکٹیو پروٹین ہوتا ہے. تو یہ 3 انفلیمیٹری مارکرز ہیں بہت زیادہ، یہ سارے ڈیٹیل اس کے بارے میں. اور دوسرا جو سب سے امپارٹنٹ ہے گٹ انفلیمیشن، وہ کن چیزوں سے ہوتی ہے وہ میں اگلے لیکچر میں آپ کو بتا دوں گا. جوائنٹ میں، آرٹریز میں، برین میں، ڈیپ ٹیشو میں، سب ڈائٹ سے چینج کریں گے کیمیکل سے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اور تیسرا ہے فاسٹنگ انسولین، 8 سے 12 گھنٹے فاسٹنگ. تو نیو نارمل لیول جو ہیں وہ 2 سے 5 نینو گرام پر ایم ایل ہے، میکسیمم 7 تک نارمل لیتے ہیں وہ. شوگر میں بھی نارمل اور زیادہ بڑی ہو، لیکن وہ فاسٹنگ انسولین سے پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ کیا سارا. تو مین کاز آف میٹابولک سنڈروم انسولین ریزسٹنس ہے. یہ ساری بیماریاں انسولین سے شروع ہوتی ہیں. یہ ٹیسٹ ہے فاسٹنگ گلوکوز ملی گرام پر ڈی ایل، انسولین فاسٹنگ اور ڈیوائڈ بائی 405. یہ لیکچر نمبر 4 میں موجود ہے، آپ دیکھ لیں. اور یہ اگر ملی مول میں ہے تو ان کے لیے یہ فارمولہ ہے. یہ دیکھیں، سب سے زیادہ یہ جو یلو لائن ہے یہ انسولین ہے. آپ نے کاربوہائیڈریٹ کھانا شروع کیا، شوگر انسولین ڈبل ہو گئی، شوگر کو مینٹین رکھا 10-15 سال تک. 10-15 سال تک انسولین ڈبل ٹرپل رہی ہے آپ کی. یہ ڈائگنوزز ہے اور یہی سوزش کر رہی ہے. شوگر تو بڑی آ کے 10-20 سال بعد جب ٹائپ 2 ڈائگنوز ہوا ہے، وہ تب ہوا ہے جب پینکریاس کمزور ہو گیا ہے انسولین بنا کے، تب جو انسولین جو ہی کم ہوئی ہے شوگر بڑھنا شروع ہو گئی ہے. تو اس لیے فاسٹنگ شوگر اس کا ٹیسٹ نہیں ہے، وہ اس سے کچھ پتہ نہیں لگے گا آپ کو، وہ غلط ہے. فاسٹنگ انسولین کرائیں آپ، اس سے پتہ لگے گا. یہ میں بہت لیکچر میں بتا چکا ہوں، یہ سب سے امپارٹنٹ ہے. اور دوسرا فری ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ اس کے لیے وہ بڑھانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ صبح سویرے 5-10 منٹ جب سورج نکل رہا ہو اس میں واک کر لیں دھوپ میں، اور اس کے بعد 30-35 منٹ واک اس سے پہلے کر لیں، 5-10 منٹ دھوپ میں کر لیں، ایکسرسائز کر لیں، جم کر لیں، اور ناشتہ اس کے بعد آ کے ہائی پروٹین ڈائٹ جیسے میں نے بتایا لیکچر میں 5-13 میں، انڈے کھا لیں 3-4 دیسی گھی میں، اور گوشت وغیرہ کباب وغیرہ کھا لیں. یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے. تیسرا، آ کے ٹھنڈے پانی سے نہائیں، ہمیشہ گرم پانی سے. سردیوں میں مجبوری ہلکا نیم گرم کر لیں، لیکن ٹھنڈے پانی کے بہت زیادہ فائدے ہیں. وہ ٹیسٹیز کو خاص کر جب بھی استنجا کریں ٹھنڈا پانی استعمال کریں، کیونکہ ٹیمپریچر سے ایک تو سپرم ختم ہو جاتے ہیں، تو ٹیسٹوسٹیرون ڈیمیج ہو جاتا ہے. یہ ہائی ٹیمپریچر ڈیمیج کرتا ہے اس کو. اور اس کے بعد ہے لیمن سالٹ واٹر، جنجر سالٹ واٹر 1 سے 1.5 لیٹر صبح جاتے ہوئے 2 گلاس پی جائیں، اس کے بعد واک کر کے آگے پی لیں 2 گلاس. یہ ہے اس کا. ان سب کو سمرائز کر دوں، خلاصہ کر دوں کہ 30 سال کے بعد فری ٹیسٹوسٹیرون کرائیں گے، سی آر پی کم کرے، انسولین کم کرے. لو کارب ڈائٹ، کیٹو، کارنور، ان میں تینوں میں سے جو بھی لیکچر نمبر 480 میں آپ کو ساتھ پتہ مل جائے گا. 2 کھانے کھائیں، ویٹ ٹریننگ کریں، ایکسرسائز کریں، واک کریں. وٹامن D3 10,000 IU ڈیلی، اور K2 100 to 200 مائکرو گرام. یہ ہر حال میں لینا ہے. باقی سپلیمنٹ لے لیں، میگنیشیم تو بہت ضروری ہے، سٹیٹ لے لیں یا گلیسرائڈ لے لیں. یہ 3 تو مسٹ ہے، باقی بعد میں دیکھ لینا آپ. میں پھر بتا دوں، صبح سویرے اٹھیں، نماز پڑھیں، 2 گلاس لیمن سالٹ واٹر پی کے واک کرنے جائیں، 5-10 منٹ دھوپ میں واک کر لیں. اس کے بعد آ کے انڈوں کا، دیسی گھی کا، گوشت کا ناشتہ کریں، ہائی پروٹین اینڈ فیٹ ڈائٹ. اور رات 9 بجے سو جائیں، اس بعد 4-5 بجے اٹھیں. اور دوسرا کھانا 3-4 بجے سونے سے 4 گھنٹے پہلے کھا لیں. یہ لائف سٹائل ہے، اس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس کو عمل کریں، اور یہ سارے ریفرنس لنک دیکھ لیں. اچھا جی، اللہ حافظ.